بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، پاکستان تحریک لبیک اور حکومت پاکستان کے درمیان کل جو مذاکرات ہوئے، ان مذاکرات میں جو تحریک لبیک کے مطالبات تھے، ان میں سب سے بڑا مطالبہ یہ تھا کہ حافظ سعد حسین رضوی جو کہ گرفتار تھے، جو کہ کوٹ لکھپت جیل میں قید تھے، جن کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات جو ہیں وہ بنائے گئے تھے، ان کی رہائی کا مطالبہ جو تھا، جو سب سے بڑا مطالبہ تھا کہ حافظ سعد حسین رضوی کو رہا کیا جائے۔ لیکن 24 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے، ابھی تک سعد حسین رضوی کو جو ہے وہ جیل سے رہا نہیں کیا گیا۔ کیوں نہیں کیا گیا؟ حکومت یہ کیوں نہیں چاہتی کہ حافظ سعد حسین رضوی کو جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ رہا کر دے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ حافظ سعد حسین رضوی کا جو اپنا پوائنٹ ہے وہ کیا ہے، وہ کیوں نہیں جیل سے رہائی چاہتے اس وقت؟ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا پاکستان تحریک لبیک کے باقی شہروں میں جو دھرنے تھے وہ تو ختم ہو چکے ہیں، لیکن جو ان کا مرکز ہے رحمت للعالمین یتیم خانہ چوک لاہور میں، اس کے باہر اب بھی کارکنان موجود ہیں، وہاں احتجاجی دھرنا جو ہے وہ اب بھی جاری ہے۔ تو وہ دھرنا کیوں ختم نہیں کیا گیا؟ اور پاکستان تحریک لبیک کا جو دوسرا بڑا مطالبہ تھا کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے، کیا فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے گا؟ کیا پارلیمنٹ کے اندر اس کے اوپر جو قرارداد پیش کی گئی وہ کس قسم کی قرارداد ہے؟ اس کے اندر حکومت کیا پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہتی ہے اور حکومت نے ایسی قرارداد کیوں پیش کی؟ اس ساری تفصیلات پر بات کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح اگر آپ چاہیں تو میرے یوٹیوب چینل آفیشیل سٹیٹمنٹ کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ ناظرین گرامی، حافظ سعد حسین رضوی جو اس وقت کوٹ لکھپت جیل میں ہے اور حکومت کی کسٹڈی میں ہے، جس کو 3 MPO کے تحت اس وقت گرفتار کیا گیا تھا، ملک میں امن و امان کی صورتحال کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے حافظ سعد حسین رضوی کو اس وقت گرفتار کیا گیا، لیکن بعد میں ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات بنائے گئے اور ان کے اوپر دہشت گردی کا لیبل لگایا گیا، ان کے اکاؤنٹس، ان کی جائیدادوں کو منجمد کیا گیا، ان کی نقل و حرکت پر جو ہے وہ پابندی لگائی گئی کہ یہ کسی قسم کی بھی نقل و حرکت کریں گے تو پنجاب پولیس کو اپنے متعلقہ جو پولیس اسٹیشن ہے اس کو اپنے بارے میں آگاہ کریں گے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے۔ یہ سارے مقدمات بنائے گئے، لیکن حالات جس وقت حکومت کے کنٹرول سے باہر ہوئے تو حکومت کو مذاکرات کرنے پڑے حافظ سعد حسین رضوی سے، پاکستان تحریک لبیک سے۔ تو ظاہری بات ہے جس وقت مذاکرات ہوتے ہیں تو کچھ پوائنٹ ایک طرف سے مانے جاتے ہیں اور کچھ مطالبات جو ہیں وہ دوسری طرف سے بھی مانے جاتے ہیں۔ تو جس وقت مذاکرات ہوئے تو مذاکرات کی میز پر حکومت کے سامنے تحریک لبیک نے وہی 5 مطالبات رکھے جو پہلے مرحوم خادم حسین رضوی کے مطالبات تھے۔ اس وقت بھی یہی تھا، جو دھرنا اس وقت ختم کیا جائے گا جس وقت تک فرانس کے سفیر کو ملک بدر نہیں کیا جاتا۔ اس وقت تو حکومت نے یقین دہانی کروائی تھی، اس معاملے میں حکومت نے لچک کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے وہ 5 مطالبات مانے تھے، اور کل بھی جو حکومت کے سامنے مطالبات رکھے گئے ہیں تو حکومت نے 2 مطالبات کے سوائے باقی 3 کو ماننا قبول کیا کہ ہم یہ 3 مطالبات جو ہیں یہ تو مان لیتے ہیں، لیکن 2 کے اوپر ڈیڈ لاک برقرار تھا، جن میں ایک یہ تھا کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے۔ فرانس کے سفیر کے حوالے سے حکومت کا یہ موقف تھا کہ اس معاملے کو ہم پارلیمنٹ میں لے کر جائیں گے، وہاں اس معاملے کا حل نکالیں گے۔ ایوان بالا میں جو ممبران بیٹھے ہیں انہوں نے یہ قرارداد اکثریت رائے سے منظور کر دی کہ ہم فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرتے ہیں، تو ظاہری بات ہے پھر تو قانون بن جائے گا، پھر تو ہماری مجبوری ہوگی ہم فرانس کے سفیر کو ملک بدر کر دیں۔ لیکن اگر یہ قرارداد منظور نہیں ہوتی اکثریتی رائے سے، اگر ممبران اس کے خلاف جاتے ہیں تو پھر ہم فرانس کے سفیر کو کسی بھی صورت میں ملک بدر نہیں کر سکتے۔ یہ جو پوائنٹ تھا، یہ جو مطالبہ تھا تحریک لبیک کا، اس کے اوپر کل حکومت نے ہنگامی اجلاس بلایا اور اجلاس میں یہ قرارداد پیش کی گئی، جبکہ ہوتا تو یہ ہے کہ حکومت اپنی طرف یہ قرارداد پیش کرتی، لیکن یہ پرائیویٹ ممبر کی طرف سے جو ہے وہ قرارداد پیش کی گئی ہے کہ PTI کا ایک ممبر ہے جس نے یہ قرارداد پیش کی ہے، لیکن اس کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون اور JUI نے اس قرارداد کے حق میں اجلاس میں بیٹھنے کے لیے آمادگی کا اظہار تو ضرور کیا، لیکن انہوں نے بھی اس کے اوپر یہ نقطہ ضرور اٹھایا، یہ قرارداد جو ہے وہ حکومت خود کیوں نہیں پیش کرتی بلکہ یہ ایک پرائیویٹ ممبر سے کیوں پیش کروائی گئی ہے؟ کیا یہ حکومت جو ہے وہ تحریک لبیک والوں کو لولی پاپ دے رہی ہے؟ کیا حکومت جو ہے وہ تاجدار ختم نبوت کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی گستاخی
گستاخی کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے، لیکن JUI اور مسلم لیگ نون نے اپنی سیاست کو ایک طرف رکھ کر کل کا جو اجلاس ہے وہ اٹینڈ کیا اور اس قرارداد کو اکثریتی رائے سے بحث کے لیے جو ہے وہ پارلیمنٹ میں منظور کر لیا گیا۔ اب معاملہ جو دوسرا مطالبہ تھا تحریک لبیک کا کہ حافظ سعد حسین رضوی کو جو ہے وہ جیل سے رہا کیا جائے یا نہ کیا جائے، حکومت نے ابھی تک حافظ سعد حسین رضوی کو کیوں نہیں جیل سے رہا کیا؟ حکومت کا شاید یہ خیال ہے کہ اگر پارلیمنٹ میں فرانس کے سفیر کے خلاف قرارداد جو ہے وہ اکثریتی رائے سے منظور نہیں ہوتی تو پھر حافظ سعد حسین رضوی جو اپنا احتجاج ہے اس کو خود لیڈ کریں گے، اور اس احتجاج میں جو ہے یہ پہلے سے زیادہ شدید ہوگا اور پہلے سے زیادہ حکومت کے لیے جو ہے وہ خطرہ ہوگا۔ اس لیے ابھی تک حکومت جو ہے وہ شش و پنج میں ہے، اور حکومت اسی لیے حافظ سعد حسین رضوی کو جیل سے رہا نہیں کیا۔ اور حافظ سعد حسین رضوی کا جو اپنا موقف ہے وہ یہ ہے کہ حافظ سعد حسین رضوی یہ کہتے ہیں کہ میں نے پاکستان کا کوئی قانون نہیں توڑا، میں کوئی دہشت گرد نہیں ہوں، میرے اوپر کسی قسم کی کوئی دہشت گردی جو ہے وہ ثابت نہیں ہوئی ہے، صرف امن کی خاطر مجھے ان لوگوں نے 3 MPO کے تحت گرفتار کیا ہے، اس لیے میں باقاعدہ طور پر اپنی قانونی طریقے سے اپنی عدالتی جنگ لڑ کے اس جیل سے جو ہے وہ رہائی پاؤں گا، کیونکہ اگر میں حکومت کے ساتھ ڈیل کر کے جیل سے رہا ہوتا ہوں تو شاید میرے کارکنان کا جو میرے اوپر اعتماد ہے اس کو ٹھیس پہنچے۔ لیکن بہرحال جو بھی ہے، ہماری جو سیاسی پارٹیاں ہیں، پاکستان تحریک انصاف ہے، پاکستان مسلم لیگ نون ہے، JUI ہے، پیپلز پارٹی نے تو غداری کی ہے، انہوں نے کل کا اجلاس جو ہے وہ اٹینڈ ہی نہیں کیا، انہوں نے کل کے اجلاس سے وہ بائیکاٹ کر دیا ہے۔ اس سے ان کی منافقت جو ہے وہ کھل کے سامنے آ چکی ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی جو اسلامی بل ہیں وہ وانے بالا میں پیش کیے گئے، تو سب سے زیادہ جو مخالفت ہوئی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی کی طرف سے ہوئی ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی ختم نبوت کے معاملے میں بھی زیادہ سنجیدہ نہیں ہے، اس لیے انہوں نے کل کا جو اجلاس ہے اس سے بائیکاٹ کر دیا تھا۔ لیکن میں تمام سیاسی پارٹیوں کے آگے اپیل کرتا ہوں کہ اس معاملے کو سنجیدہ لیا جائے اور اس بل کو جو ہے وہ اکثریت رائے سے منظور کر کے فرانس کے سفیر کو جو ہے وہ ملک بدر کیا جائے۔